اس وقت ہم موجود ہیں ایک عہد ایک عظیم شخصیت کے ساتھ سرگودا میں، جن کا بہت بڑا نام گورنمنٹ کالج سرگودا کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا مقام، اور گورنمنٹ کالج سرگودا کو بنتے ہوئے اس کے بعد اس کو یونیورسٹی میں تبدیل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ایک عہد، ایک صدی کی داستان جناب پروفیسر صاحبزادہ عبدالرسول صاحب۔ پہلے تو ہم سر کا، صاحبزادہ عبدالرسول صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحے دیے، کچھ وقت دیا، جو ہم آپ کے ساتھ اس گورنمنٹ کالج سرگودا کی لیگیسی اور اس کی یونیورسٹی بننے کے بعد جو یہاں پہ تبدیلیاں ہوئیں اس حوالے سے کچھ معلومات، کچھ یادیں، کچھ باتیں ہم شیئر کر سکیں۔ میں نے سرگودا کے جو تعلیمی جو یونیورسٹی ہے یا گورنمنٹ کالج ہے، اس کے 2 پرنسپل پہلے نہیں دیکھے، باقی تمام پرنسپل جو تھے وہ میرے سامنے آنکھوں کے سامنے گزرے، ان کو میں نے بڑا قریب سے دیکھا، استاد کی حیثیت سے دیکھا۔ تو بعد میں ایسے بھی لوگ آئے جو میرے شاگرد تھے، ان کو بھی میں نے دیکھا۔ ملک مبارز خان کی تصویر ایک مدت تک ہمارے کالج کے ہال میں آویزاں تھی۔ 1929 میں 1929 اس میں وہ اوبرائن اسکول جو ہے وہ ڈی مونٹمنٹسی کالج بن گیا۔ ڈی مونٹمنٹسی جو ہے یہ اس زمانے میں گورنر تھا، اس کے نام پہ یہ کالج، انٹرمیڈیٹ کالج کھلا، اور بعد میں 1933 میں ڈگری کلاسز اس کی شروع ہو گئی کالج کی۔ سب سے پہلے پرنسپل اس کے رانا عبدالحمید صاحب تھے۔ عبدالحمید صاحب نے 1929 سے لے کر 1937 تک، یعنی 8 سال تک وہ پرنسپل رہے۔ یہ پہلے پرنسپل تھے جو میں نے خود دیکھے نہیں ہیں، ان کے بارے میں سنا ہے۔ دوسرے پرنسپل یہاں جو کرامت صاحب تھے، ان کی بہت باتیں میں نے سنی، اگرچہ میں نے انہیں دیکھا نہیں تھا۔ وہ بڑے ہی مغرب زدہ تھے، یعنی ان میں یورپ کا اثر ان کے ہر رہن سہن میں، معاشرت میں غالب تھا۔ انہوں نے نام بھی اپنا یو کرامت رکھا، حالانکہ وہ کرامت اللہ تھے، تو انہوں نے یو کرامت رکھ کے اس میں بھی ایک مغربیت کا انداز پیدا کیا۔ یو کرامت صاحب 1937 سے 40 سال تک، 1940 تک یعنی کم و بیش 3 سال جہاں پرنسپل رہے۔ کئی صفات تھیں یو کرامت صاحب نے، انہیں اس کالج کو زیادہ خوبصورت بنایا اور اس کی جو علمی ہے ماحول اسے زیادہ بہتر بنایا۔ تو یہ یو کرامت صاحب دوسرے پرنسپل تھے جس شاہ پور کالج میں تھے، جنہیں میں نے دیکھا نہیں ہے، صرف ان کے بارے میں باتیں سنی ہیں۔ تیسرے پرنسپل ملک احمد حسین صاحب تھے۔ یہ 1940 سے 46 تک 6 سال رہے۔ ان کو میں نے دیکھا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ صرف دیکھا ہے احمد حسین صاحب، کیونکہ میں شاہ پور میں نے داخلہ لیا تھا 1946 میں، فرسٹ ایئر میں، تو اس وقت میں ان کے سامنے پیش ہوا تھا اور میں نے دیکھا۔ اس کے بعد چھٹیاں ہو گئی اور چھٹیوں میں یہ ریٹائر ہو گئے، اور ہمیں بتایا گیا کہ چھٹیوں کے بعد ہم نے شاہ پور میں نہیں بلکہ سرگودا میں آنا ہے، کالج بھی شفٹ ہو گیا 1946 میں۔ جب سرگودا شہر 1903 میں یہاں آباد ہو رہا تھا تو یہاں گورا کلب بنایا گیا۔ اس زمانے میں سارے جو سول سرونٹ ہوتے تھے عام طور پہ انگریز تھے، تو یہ جو جگہ ہے یہ کمپنی باغ اس کا نام ہے، اور یہ گورا کلب کا حصہ تھا۔ سارا یہ کیمپس، اس میں موجودہ یونیورسٹی بھی ہے، اس میں آپ یوں سمجھیے کہ یہ اسٹیڈیم بھی ہے۔ یہ ایک کمپنی باغ تھا اور یہ گورا کلب تھا۔ میں نے وہ گورا کلب کی بلڈنگ دیکھی ہے، جو موجودہ ایک بلڈنگ ہے جہاں پرنسپل کا کوئی ریزیڈنسی، تو اس کے پیچھے ایک پلکن کا درخت ہے پرانا، جسے ہمارے مالی انگریزی بورڈ کہتے ہیں، بڑ کا درخت انگریزی۔ وہ اس کے سامنے ساتھ ایک بلڈنگ تھی جس کے فرش لکڑی کا تھا، ایک درمیان میں ہال کا، وہ ڈانس ہال تھا اس کلب کا، جہاں گورے گوریاں وہ ڈانس کیا کرتے تھے، اور وہ بڑا خستہ حالت میں تھا۔ جب میں نے دیکھا وہاں پروفیسر امین صاحب سپرنٹینڈنٹ ہاسٹل مقرر کیے گئے تھے تو وہاں رہتے تھے، تو اس لیے میں نے وہ دیکھا۔ تو سامنے پلکن کا درخت لگایا گیا تھا کہ اس کے سائے میں بجلی بھی اس وقت نہیں تھی، وہ کرسیاں نکال کے جو کلب ممبر ہیں بیٹھا کرتے تھے۔
یہ جو گرجا بنا ہوا ہے یہ اس کلب کا حصہ تھا. جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی اس وقت تو کالج جا نہیں آیا تھا, شاہ پور کالج تھا, تو یہ زمین موجود تھی, تو ضرورت پڑی کہ ایک سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ہونا چاہیے, کیونکہ روس کی طرف سے افغانستان کے راستے ہندوستان پہ حملے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا. تو بڑا سخت پریشان تھے انگریز سیاستدان. چنانچہ انہوں نے کئی فرسٹ لائن تو وہ اٹک یا اس سے پار کہہ سکتے ہیں افغانستان, یہ سیکنڈ لائن آف ڈیفینس کے طور پہ یہ بنایا گیا کہ جب وہاں روسی اگر آگے بڑھ آئیں تو یہ ایک قسم کا یوں سمجھیے کہ چھاونی تھی. تو یہ سارا یہ جو کیمپس ہے, موجودہ اسٹیڈیم ہے, اس میں بیرکس تھی, اور یہ بیرکس موجودہ جو ہے سیشن جج کی کوٹھی وغیرہ اس کے ارد گرد بھی بیرکس بنی ہوئی تھی, یعنی اس سے باہر بھی کیمپس ہے, پورا کیمپس میں نے دیکھا ہے. تو پھر یہ ایک قسم کا سیکنڈ لائن آف ڈیفینس. جب انگریز نے اپنی سیاست پہ کامیابی کی اور روس کو اپنے ساتھ ملا لیا, اس دوران وہ ہٹلر سے اس کے تعلقات منقطع ہو گئے, تو وہ خطرہ جو ہٹلر کا اور روس کا مل کے ہندوستان پہ حملہ کرنے کا تھا تھرو افغانستان, وہ ختم ہو گیا. اور انگریز پھر جہاں فوج نہیں آئی کیونکہ وہ خطرہ ٹل گیا, چنانچہ وہ بیرکس بالکل خالی تھی, تو انہوں نے سوچا کہ یہ ان کو وقتی طور پہ کالج کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. یہ اس کیمپس کی ایک مختصر ہسٹری ہے. اس وقت نئے پرنسپل آ گئے تھے, سراج الدین آذر, ان کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. سراج الدین آذر انگریزی کے پروفیسر تھے, اردو کے بہترین شاعر تھے. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور میں لیکچرر کے حیثیت سے اپنی سروس کا آغاز کیا, اور ان کی کلاس میں عبداللہ یوسف علی جو بہت بڑے انگریزی کے عالم, شیکسپیئر کے وہ دل دادا, انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا ہے. بہرحال تو وہ ان کی کلاس میں جا کے بیٹھ جاتے تھے پرنسپل کہ میں نے اس نوجوان کا کہ انگریزی سننا چاہتا ہوں, کیسی خوبصورت انگریزی بولتا ہے. کیونکہ انگریزی کے پروفیسر لیکن اردو کے بہت بہترین شاعر مشہور تھے, تو انہوں نے جہاں مشاعرے بھی شروع کیے, طرح مصرع دیتے تھے. ایک سال انہوں نے رہے, ایک سال میں کئی مشاعرے ہوئے. ایک طرح مصرع مجھے یاد ہے, یہ ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. ان کے بعد مخدومی صاحب ایم اے مخدومی آئے یہاں, کچھ درمیان میں وقفہ بھی ہے, وہ قائم مقام پرنسپل بھی چلتے رہے, سینئر اسٹاف ممبر. مخدومی صاحب کا پیریڈ جو ہے وہ 47 سے 1949 تک ہے. ہاں, یہ کلاس پڑھاتے تھے. یہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ کوئی ایسا پرنسپل جو باقاعدہ ہسٹری کا ایک پیریڈ لیتا تھا. یہ ہسٹری کے تھے, تو میں بھی ہسٹری کا جو طالب علم تھا, ہم ان کی شاگردی میں اس وقت BA میں پہنچ چکا تھا جب یہ انہوں نے شروع کی. مخدومی صاحب بہرحال یہاں اچھی روایات چھوڑ کے گئے. اس کے بعد یہ 1949 میں ان کا پیریڈ ختم ہوتا ہے. پھر ڈاکٹر عابد احمد علی یہ علی گڑھ سے ان کا تعلق تھا, اور سر سید احمد خان کے خاندان سے ان کے روابط تھے, حصہ داری تھی. ان کی بڑی عزت تھی تمام حلقوں میں, اور نہایت ہی نڈر قسم کے پرنسپل تھے. یہ پیار ہی پیار تھا نا ان کا بچوں کے ساتھ, پروفیسروں کے ساتھ. عجیب تھے, جب راؤنڈ پہ آتے تھے تو کھانسی, مصنوعی کھانسی ان کی ہوتی تھی, اور گیلریوں میں آواز آتی تھی کہ آ رہا ہے پرنسپل. یہ اس لیے کھانستے تھے کہ کوئی پتہ نہیں, کوئی پروفیسر بیچارہ کوئی مصروف ہو, کسی فضول باتوں میں ہنسا رہا ہو, فوراً سیریس ہو جائے, تو مجھے اسے جواب طلبی نہ کرنی پڑے. اس طرح موجودہ کالج کا جو لے آؤٹ ہے, سڑکیں مختلف طرف کے اور جو درخت وہاں لگائے گئے, سارا یہ عابد احمد علی کا ایک ایک چیز پہ انہوں نے نگاہ رکھی, اس کی پوری پلاننگ کی, بوٹے لگائے. مسجد بھی انہوں نے بنائی اور روایات قائم کی. جو اچھی روایات ہیں جو ہونی چاہیے کسی کالج میں, کسی ادارے میں, وہ ساری کے سارے عابد احمد علی نے وہ شروع کی تھی. عابد احمد علی صاحب کے بعد نصیر الدین قریشی صاحب
प्रिंसिपल हुए। नसीरुद्दीन कुरैशी साहब स्टाफ मेंबर थे, सीनियर मोस्ट, हम मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, बड़े अच्छे आदमी थे, अपनी उनकी तबीयत थी, ये प्रिंसिपल हो गए। कोई काम कानून और कायदे के मुताबिक होगा, खिलाफ नहीं होगा, वो ऐसे थे। ये कुरैशी साहब थे, उन्हें उनका अपना मिजाज था, बड़े अच्छे ईमानदार, कायदे और कानून के मुताबिक चलने वाले, उनका अपना अंदाज। इस बार अब्दुल अली खान साहब आ गए। अब्दुल अली खान साहब का ज़माना 1960 से 1962 2 साल। बड़े वजी कदावर शख्सियत, खूबसूरत और बड़े बारोग, दहशत पठान, अंदाज बात करना कैसा था। उनकी सफात भी क्या थी, उन्होंने कॉलेज में बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, और उनका डिसिप्लिन, उनका सारी चीज़ें, ईमानदारी और सफाई, सारी चीज़ें बड़ी चीज़ थी। अब्दुल अली खान साहब मियाँ शफी सरवर साहब, ये साइंस के आदमी थे, लेकिन बहुत अच्छे उर्दू बोलते थे, बड़े अच्छे मुकर्रर थे। जब मैं लाहौर में था, बाद में डेपुटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वहाँ मिलते थे मुझे, और बड़े खुश होकर मुझे मिलते थे। हालांकि मैं उनका पसंदीदा आदमी यहाँ नहीं था, लेकिन मेरी बड़ी इज़्ज़त से मिलते थे, मगर मैं उनका ममनून हूँ। तो रफ़ीउल्लाह खान साहब उनके बाद आए, वो मेरे उस्ताद भी थे, मेरे मुशफ़िक़ भी थे, कि वही में अपने साथ लेकर मुझे डॉक्टर आबिद अली साहब के पास ले गए थे कि ये लड़का जो है MA इसने कर लिया, आप इसे रख लें। तो उन्होंने कुछ इंटरव्यू भी मेरा लिया और फिर मुझे रख लिया। तो रफ़ीउल्लाह खान साहब के साथ मेरे बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। इतनी बड़ी रवायत थी, सारी उम्र यहाँ गुजरी, नहीं लोगों को जानते थे, लोग उन्हें जानते थे। खान साहब के बाद फिर तूसी साहब आ गए। तूसी साहब भी यहाँ कोई अच्छा वक्त न गुजार सके, इख्तलाफात पैदा हो गए स्टाफ के साथ, बहुत तबादले हुए। तूसी साहब के बाद उस्मानी साहब आए। उस्मानी साहब जो हैं, उनके ज़माने में मैं, क्योंकि मेरा बकर तबादला हो चुका था, फिर बकर से फैसलाबाद हुआ, उनके मातहत में ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन बहरहाल वो नेक तब आदमी थे, फ़ारसी के उस्ताद थे, और उनके ज़माने में बस यही हुआ कि उन्होंने अपना वक्त गुजारा है, अच्छा गुजारा। फिर गुलाम गिलानी असगर साहब आ गए, वो भी हमारे उस्ताद भी थे, और सारा उम्र उन्होंने यहीं के रहने वाले, इसी कॉलेज में पढ़ाया, लिहाजा वो स्कॉलर की हैसियत से, अदीब की हैसियत से, शायर की हैसियत से, और सबसे ज़्यादा अच्छे मुकर्रर और लतीफ़ा गो के हैसियत से उनका एक मकाम था, और सारे शहर में उनकी एक शोहरत थी। फिर अनवर चौधरी साहब, अनवर चौधरी साहब जो हैं, 78 से 81 तक रहे। ये बड़े प्लानर थे, कानून के मुताबिक चलते थे, और बड़े उन्होंने इजाफा किया, बड़ी रिवायात कायम की, क्योंकि अच्छे कानून से आए थे, और सारी रिवायात यहाँ कायम की गई। अनवर चौधरी साहब के बाद फिर मेरी बारी आई। मैं 82 से 87 साल 5 साल यहाँ रहा। तो मैंने एक चीज़ अपने उस्ताद मखदूमी साहब की यहाँ ज़रूर रिवायत काम की, कि मैं एक पीरियड MA का पढ़ाता रहा अपने पूरे 5 साल के दौरान। वो रिवायात जो ख़त्म हो गई थी डर की वजह से, कि लड़कों में पंजाब यूनिवर्सिटी में भी कन्वोकेशनें ख़त्म हो गई, वो हल्लड़बाजी होती थी, मुखालिफ तबके नारे लगाते थे। मैंने वो सारी रिवायात शुरू की, कन्वोकेशन हर साल होती रही, स्पोर्ट्स डे हर साल होता रहा, हत्ता कि ड्रामा भी किया। चौधरी साहब मेरे बाद यहाँ प्रिंसिपल आए थे, अच्छे तालिब इल्मों के साथ उनके बड़े ताल्लुकात, शफ़क़त थी, उनके अपने तौर पे लोगों से मदद लेकर उनकी मदद किया करते थे। उसके लिए उन्होंने एक बाकायदा अलग फ़ंड बनाया हुआ था, और उसमें मजाल है कोई ऐसी किस्म की एक पाई की भी कोई कि उंगली उठाए, कोई नहीं उठाता था। इतना एतबार था उन पर सब लोगों का, और इतने बड़े ईमानदार थे। चौधरी साहब के बाद मुसद्दक साहब आए, ये भी मेरे शागिर्द थे। हाँ जी, इनमें बाकायदा तमगा मिला हुआ था, और इन्होंने भी अच्छा वक्त गुजारा है कॉलेज के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ। बाद में अमीर रांझा साहब आ गए, उनके ज़माने में फिर यूनिवर्सिटी की तजावीज़ चलती रही, उन्होंने भी बड़ा हिस्सा लिया इसको बनाने में। तो चुनांचे उनके ज़माने में यूनिवर्सिटी जो है वो आलम वजूद में आई। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा की यादें थी। आगे यूनिवर्सिटी उसके साथ ही मेरा तल्लक रहा, और अब भी है,
لیکن اس کے بارے میں میرا خیال ہے اپنے یونیورسٹی کے ریکارڈ میں اتنی چیزیں ہیں کہ وہ موجود ہیں، اور خود اس کتاب میں جو ہے میں نے لکھی ہسٹری آف سرگودا، اس میں جتنی ان کی سکیمیں پہلے بنائی گئی اور اتنی ترقی ہوئی آہستہ آہستہ، ساری اسٹیجز موجود ہیں مختلف وائس چانسلر کی، تو آسانی سے وہاں سے تفصیل بنائی جا سکتی ہے۔